حزن نسمة هوى جايب تلي يا حسين لبيك يا حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔ ناظرین پچھلے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین نے ہمارے پروگرام امام حسین علیہ السلام اور قرآن میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کا حوالہ بھی علی جناب مولانا غلام عباس صاحب نے دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک قدم صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی میں ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ آج بھی کئی اور سوال ہیں جو پوچھنا بہت ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر رک جاتے؟ کیا ان کے لیے اب کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ رک جاتے اور کربلا نہ جاتے، کوفہ نہ جاتے؟ کئی اور بھی سوال ہوں گے آج کے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے آئیے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے مکہ چھوڑا، وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں، آپ نے بتایا کہ ایک ایک قدم ان کا ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال میں جو کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام باخبر تھے کہ آگے جائیں گے، کوفہ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام یہ اہم فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ اب کوفے کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو کیا یہ قدم، ایک فیصلہ لینا، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی میں جو گفتگو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اب اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکے کو بھی چھوڑتے ہیں اور کوفے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہاں تک کہ خود آپ بھی باخبر تھے کہ آپ کا مقتل کربلا ہے، جہاں آپ کو قتل کر دیا جائے گا وہ سرزمین کربلا ہے، اور وہ عراق کے راستے میں ہے، یعنی کوفہ کے راستے میں ہے۔ تو جب آپ اس بات سے باخبر تھے تو آپ نے عراق ہی جانا کیوں تیاری کی اور عراق کے ہی لیے کیوں روانہ ہوئے؟ کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں مختصر طور پر پیش کی تھی، لیکن قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں ایسی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 154 یعنی 154 میں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جب کسی شخص پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کے لیے کوئی جائے امن نہ رہے، تو اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقتل کی طرف بڑھے، جو مقتل پہلے سے مقدر ہو چکا ہے، یعنی روز اول سے جو طے ہو چکا ہے، وہ اپنے مقتل کی طرف بڑھے۔ اور جب مثلا قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی کہ وہ اپنے مقتل کی طرف بڑھے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مضاجہم۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہ جاؤ گے، یعنی دین خدا کے لیے نہیں نکلو گے، برائیوں کو مٹانے کے لیے نہیں نکلو گے، جب حرام مثلا حلال بنایا جا رہا ہے اور حلال جو ہے حرام کی جگہ پر آ رہا ہے، نیکیوں پر مثلا لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں اور برائیاں کرنے کو سماج اور معاشرے میں فیشن سمجھ لیا جاتا ہے، اور بروں کو جو ہے اسلامی عہدے دے دیے جاتے ہیں، تو اس وقت تو یاد رکھنا ہے پیغمبر، اللہ کا دین تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے بلکہ کچھ لوگ نکلیں گے اپنی مقتل کی طرف، یعنی اپنے مقتل کی طرف نکلیں گے جن کا مقتل پہلے سے مقدر ہو چکا ہے، اپنے مقتل کی طرف جائیں گے جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب چونکہ میرے لیے مقتل مقدر ہے، اب مجھے اپنی قتل گاہ کی طرف جانا چاہیے، اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کہیں بھی میرے لیے جائے
امن نہیں ہے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا اور چونکہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے یعنی کوفے کے راستے کربلا میں قتل کر دیے جائیں گے، لیکن چونکہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ نکلیں گے جن کا مقتل طے ہو چکا ہے، دین خدا تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا مقتل طے ہو چکا تھا، رسول اللہ نے بھی خبر دی تھی، امام علی علیہ السلام نے بھی خبر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات الگ الگ مجمع میں بتائی تھی، ازواج میں بھی بتائی تھی، اصحاب میں بھی بتائی تھی کہ کربلا میرا بچہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ میرے لیے اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری جان محفوظ رہ سکے، تو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں نکلے، جس میں قرآن مجید نے کہا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ گھر میں بیٹھے رہ جاؤ گے تو وہ لوگ بہرحال نکلیں گے، اپنے مقتل کی طرف جائیں گے جن کے لیے ان کا قتل مقدر ہو چکا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اپنے مقتل کی طرف گئے اور یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ قدم بھی قرآن مجید کی روشنی میں اٹھا۔ تو مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اس طرح سے حالات خراب ہو گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی جگہ امن و امان کی نہیں بچی تھی، صرف انہیں کوفہ ہی جانا ان کے لیے ایک آپشن تھا؟ یہ بات ہم آپ کی خدمت میں کئی طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہے کہ جن کے لیے کوئی جگہ جائے امن نہیں رہ گئی تھی۔ پورے عرب میں اگر دیکھا جائے، مدینہ ہے، مکہ ہے، پھر ادھر پورے عرب میں اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی جگہ جائے امن نہیں رہ گئی تھی۔ تھوڑے تاریخ کے اشارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم تاریخ سے واقف ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس جگہ کی جہاں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی مدینہ، اور مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خدمت کی، اور اسی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، کیا وہ لوگوں کو وہ خط یاد نہیں ہے جو تاریخ نے تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ہی حاکم شام کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی جگہ پر یزید خلیفۃ المسلمین بنتا ہے، ویسے ہی وہ ایک خط لکھتا ہے عتبہ، ولید بن عتبہ کے نام، اور اس میں تحریر کرتا ہے کہ یا تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو یا امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ لہذا اس وقت جو ہے امام حسین کو بلایا جاتا ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں، دن کے اجالے میں بیعت یا کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ بیعت مثلا اس کی بیعت ہو کہ میری بیعت ہو۔ اس کے بعد مروان اس وقت وہیں کھڑا ہوا تھا جو کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ لو ورنہ امام حسین علیہ السلام پھر نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد مطلب امام کی آواز تیز بیت الشرف سے نکل آئے، اور اس کے بعد کئی دن تک امام حسین مدینے میں رہے، کبھی اپنے نانا کے روزے میں گئے اور تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، کبھی اپنے والدہ گرامی کے حرم میں گئے، روزے میں گئے یعنی قبر پر گئے، اور رات بھر وہاں گزاری، دن پورا پیغمبر اسلام کے روزے میں گزارا، حرم میں گزارا، اور پورا دن جو ہے پھر رات پوری پہ جناب فاطمۃ الزہرا کی قبر پہ گزارا، چونکہ یہ جگہیں وہ تھی جہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ہر انسان کو امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، مگر کوئی آواز اٹھی کہ اے فرزند رسول آپ پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کوئی آواز نہیں اٹھی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو مروان نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یا تو آپ بیعت کر لیں ورنہ آپ کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جا، تو رجس ہے اور ہم اہل بیت طہارت ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ مکہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے سب کو بتایا۔ لہذا مروان، اس کے بعد یزید نے جب یہ دیکھا کہ مروان نے اس کی سپورٹ کی ہے تو مروان کو ہی حاکم بنا دیا مدینے کا، تو مروان تو پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو جب حاکم بن جائے گا کیا تب قتل نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو کیا مدینہ یہ وہ جگہ نہیں تھی کہ لوگ کہتے کہ فرزند رسول
آپ پہ بعد میں بات آئے گی، پہلے ہم قتل ہو جائیں گے، آپ قتل۔ مگر کوئی ایک آواز نہ اٹھی تو امام حسین صلوات والسلام کو یہیں قتل کر دیا جاتا۔ لیکن امام حسین صلوات والسلام یہ جانتے تھے کہ مجھے قتل تو کر دیا جائے گا، جیسے پہلے پروگرام میں یہ بات آئی کہ عبداللہ بن زبیر سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں جو ہوں چیونٹیوں کے بلوں میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ لوگ اس وقت تک جب تک کہ مجھے قتل نہ کر لیں تب تک باز نہیں آئیں گے۔ تو امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میری جو قتل، میری جو شہادت ہو وہ گمنامی کی شہادت نہ ہو، بلکہ لوگ باخبر ہو کہ مجھے یزید کی حکومت میں قتل کر دیا گیا ہے، جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہے کہ اس کی خلافت یا اس کی جو ہے حکومت اسلامی حکومت ہے۔ اس کے بعد آگے تھوڑا سا تاریخی جائزہ لے کے آپ جو ہے مکے میں آئیے۔ امام حسین صلوات والسلام نے 4 مہینہ 5 روز یہی بات مسلسل بتاتے رہے، لیکن کوئی ایک بات بھی مکے میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ امام حسین صلوات والسلام سے کہتے کہ نہیں فرزند رسول، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ عمرو بن سعید بن العاص کو یزید نے جب وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا، یعنی اس لشکر کا جو حاجیوں کے لباس میں پہن کے آئے تھے لباس، اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے جان لیا کہ نہیں یہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو امام حسین صلوات والسلام وہاں سے نکلے، اور اس وقت پتہ چلا کہ مکہ بھی وہ جگہ نہیں ہے جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائے امن ہو۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو بھی چھوڑا اور کوفے کی جانب نکل گئے۔ اچھا، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو راستے میں بھی کئی جگہ روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کہیں رکتے نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے لشکر بھیجے گئے ہیں راستے میں روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام کا سفر کو جاری رکھنا یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں تھا؟ دیکھیے، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل رہے ہیں تو خود مکے میں بھی اور مدینے میں بھی اس بات پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی کہ کسی بھی صورت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاحمت راستے سے ہٹا دی جائے، اور چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے مگر یہ نہ پتہ چلے کہ قاتل کون ہے اور کس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گمنامی کی موت مارا جاؤں، جیسا کہ اس بات میں دلیل ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے نکل رہے تھے تو آپ کے بھائی محمد حنفیہ آپ کی اونٹ کی لجام پکڑ کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول نہ جائیے۔ اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کہیں یہ لوگ مجھے اچانک نہ قتل کر دے، اور جب اتنی بھیڑ حاجیوں کی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے کس نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے راستے کو جاری رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیدار کریں کوفے کی طرف، جبکہ راستے میں کئی جگہ روکنے کی کوشش بھی کی گئی اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رکتے تاکہ لوگوں کو بیدار کیا جائے کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ اور جو لوگ راستہ روک رہے تھے وہ اسی وجہ سے روک رہے تھے کہ تاکہ فرزند رسول رک جائیں اور یزید کی حکومت پر کوئی حرف نہ آئے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا روکنے کا اور امام حسین علیہ السلام سے ہلکی پھلکی مثلاً جھڑپ بھی ہوئی اور ہلکی پھلکی تلواریں بھی چلی، نیزے بھی چلے، اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اور پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما عملوا وانا بریء مما تعملون۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں جو کرتا ہوں تم اس سے بری ہو اور تم جو کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ یعنی لوگ اس لیے روک رہے تھے کہ یزید جیسے کی بیعت کر لیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے تھے کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کی بیعت کر لوں، بلکہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ۔ یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 41 ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا، جس میں امام نے بتایا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو باطل پر عمل کرنے والے ہیں، بلکہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔
مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے مشکلوں اور مصیبتوں کے باوجود بھی اپنا سفر قرآن مجید کی روشنی میں کوفے کی طرف جاری رکھا۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا، جگہ جگہ پہ رک رہا تھا، لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، تو کیا اس کوفے کے راستے میں دعوت عمل لوگوں کو دیا ہے اور اپنے مقصد کو لوگوں تک پہنچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے؟ امام حسین علیہ السلام جہاں بھی اور جس منزل پر رکتے تھے اور جس سے بھی ملاقات کرتے تھے، اسے باطل اور حقانیت کی معرفت ضرور کراتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں سے یہ ایک اہم مقصد ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ لے کہ باطل امامت کیا ہے اور صحیح امامت کیا ہے۔ اس لیے کہ دو امامتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ ایک امامت وہ ہے جو مثلا جس کا راستہ گمراہی ہے، جو لوگوں کو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک امام وہ ہے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ بات ہے کہ ان دونوں امامتوں کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں موجود ہے؟ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، آیہ کریمہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر کسی کو، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی اگر اس کے پیشوا، اس کے امام روز محشر، اگر اس کے امام نیک ہوں گے، اس کے پیشوا اچھے ہوں گے تو یقیناً ان کے ساتھ ہم انہیں بلائیں گے، اور اگر ان کے پیشوا برے ہوں گے تو یقیناً ہم ان کے ساتھ انہیں بلائیں گے۔ ایک جگہ تو قرآن مجید میں اس طریقے سے واضح کرتی ہے آیات کہ جو لوگ مثلاً جن کی کے کہنے پہ جنہوں نے راستہ اختیار کیا تھا، پیر مریدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا، اور مرید پیروں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ یعنی وہ جس کی جو پیروی کر رہے ہیں باطل کی پیروی کرنے والے لوگ اپنے آقاؤں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ باطل کی طرف کون بلا رہا ہے اور حق کی طرف تمہیں یعنی لوگوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا؟ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام ہر موقع پر، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جب ایک شامی امام حسین سے ملاقات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا آپ میں اور یزید میں۔ تو اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں، تم کوئی فرق نہیں سمجھتے ہمارے گھرانے میں؟ ہمارا گھرانہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کی بھی جڑیں ہمارے ہی گھر میں ہیں اور امامت کی بھی جڑیں ہمارے ہی گھر میں ہیں۔ یہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا کلام، تاکہ لوگ پہچانے کہ میں کون ہوں۔ اور جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میری دعوت پر لبیک کہو، یقیناً میں وہ ہوں جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے خداوند عالم نے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، میں وہ ہوں جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ امامت کی نبوت کی جڑیں بھی ہمارے گھر میں ہیں اور امامت کی شاخیں بھی ہمارے گھر میں ہیں۔ اور اس سلسلے کو جب امام شروع کرتے ہیں تو جناب ابراہیم سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب امامت کی بات شروع کرتے ہیں تو امام علی علیہ السلام سے امامت کی بات شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اب اپنا تعارف کراتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا جد یعنی میرے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ پاکیزہ حسب و نسب بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو مجھ سے ملاقات مدینے میں کرتا تو میں تجھے جبرائیل کے آنے کی وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی تک جبرائیل کے آنے کے اثرات باقی ہیں۔ یعنی علم جتنا بھی ہے وہ سب ہمارے پاس ہے، اور ساری کائنات میں علم نے جو وسعت پائی ہے وہ ہمارے ہی گھرانے سے پائی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جگہ جگہ دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، لہذا سچے امام، اور یہ بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سچے امام اور مثلاً حق کی طرف دعوت دینے والے کی پیروی کر لو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جیسا کہ پھر اگلی آیت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں اس وقت جب یہ بات بتا رہے ہیں تو اسی وقت امام حسین آیت پڑھتے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر،
ان سورہ شورا، یعنی ان میں سے کچھ امام تو وہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ امام وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی بات واضح ہو گئی، امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں، مکے میں آتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں، مکے سے نکلتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں، اور کوفے کی جانب جاتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں، اور لوگوں کو اپنا تعارف اپنی امامت کے بارے میں بتاتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو مولانا صاحب آپ نے پوچھے گئے سوالوں کے جواب جو آج ہم نے پوچھا تھا ناظرین کہ کیا امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جاتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی جگہ امن و امان کی نہیں بچتی ہے، سارے سوالوں کے جواب قرآن مجید کی روشنی میں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب نے دیے ہیں۔ انشاءاللہ مولانا صاحب آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور پھر اسی طریقے سے امام حسین کے اب اس قدم کے بارے میں بات کریں گے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے ہیں، جو واقعہ پیش آیا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے بیانات دیے ہیں کربلا میں اور اس سے پہلے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہچانیں، سمجھیں اور پیغام کو آگے بڑھائیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے چینل وین۔ بہت بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین